ایک قوم پر اللہ کا ایسا عذاب آیا جو انہیں ہمیشہ کے لیے تباہ کر گیا۔ یہ حقیقت کا آئینہ ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی داستان صرف عبادت نہیں بلکہ انسانیت کے لیے ایک سبق ہے جو ہمیشہ یاد رہے گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے عظیم نبی اور بنی اسرائیل کے بہترین حکمران تھے۔ ان کا ذکر قرآن اور حدیث میں تفصیل سے ملتا ہے۔ ان کی زندگی کے ہر پہلو سے انسانیت کے لیے سبق اور نصیحت ملتی ہے۔ لیکن آج ہم ان پر آئی ایک ایسی قوم کی تباہی کا ذکر کرتے ہیں جو اللہ کے حکم کو توڑنے کی وجہ سے برباد ہوئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل ایک عظیم اور مقبول قوم تھی۔ اللہ نے انہیں سمندر، زمین اور ان کے آس پاس کے علاقوں کا حکمران بنایا تھا۔ لیکن کچھ لوگ اللہ کی عبادت اور اس کے احکام کو فراموش کر کے گمراہ ہو گئے۔ ان کا تعلق ایک شہر سے تھا جسے آج ہم سبا کی قوم کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ قوم سمندر کے قریب رہتی تھی اور انہیں اللہ نے بے-پناہ نعمتوں سے نوازا تھا۔ ان کے پاس ہر طرح کی سہولت اور کاروبار کی سہولت تھی، لیکن ان کا سب سے بڑا کاروبار مچھلی پکڑنا تھا۔ اللہ نے انہیں ایک امتحان میں ڈالا جو ان کی عبادت اور اطاعت کو جانچنے کے لیے تھا۔ یہ امتحان یہ تھا کہ انہیں جمعہ اور ہفتہ کے دن مچھلی پکڑنے سے منع کیا گیا۔ ہفتہ کا دن ان کے لیے عبادت کا دن تھا اور اللہ کا حکم تھا کہ وہ اس دن اپنا کاروبار نہ کریں۔ لیکن یہ قوم اس حکم کی خلاف ورزی کرنے لگی۔ اللہ انہیں سمجھانا چاہتے تھے اور ان کا ایمان اور صبر آزمانا چاہتے تھے۔ ہفتہ کے دن سمندر میں ہر طرف بڑی اور بے-پناہ مچھلیاں آ جاتی تھیں اور یہ ان کے لیے ایک آزمائش تھی۔ اس کے علاوہ باقی دن انہیں کم مچھلیاں ملتیں۔ یہ دیکھ کر کچھ لوگ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرنے لگے۔ انہوں نے ایک چالاکی نکالی۔ ہفتہ کے دن مچھلیاں پکڑنے کے بجائے وہ مچھلیوں کو جالوں اور تالابوں میں پھنسا دیتے اور اگلے دن انہیں نکال لیتے۔ یہ عمل بالکل اللہ کے حکم کے خلاف تھا، لیکن انہیں لگا کہ وہ ایک ادانائی کا کام کر رہے ہیں۔ یہ ان کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے انہیں سمجھایا اور اللہ کے عذاب سے ڈرایا، لیکن انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا اور اپنے گناہ پر برقرار رہے۔ آخر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ قرآن میں اس کا ذکر سورہ الاعراف میں ملتا ہے، جہاں اللہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کو ان کے عمل کی وجہ سے قردے بندر میں بدل دیا گیا۔ یہ لوگ بندر اور سور کی شکل میں بدل دیے گئے اور پھر کچھ دن بعد انہیں ہمیشہ کے لیے مٹا دیا گیا۔ یہ عذاب ایک عظیم عبرت ہے۔ یہ ہمیں سمجھاتا ہے کہ اللہ کے احکام کی خلاف ورزی انسانیت کے لیے ہمیشہ تباہی کا سبب بنتی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی یہ داستان ان کی نبی کی ذمہ داری اور انسانیت کے لیے ان کا دکھ اور فکر کو بیان کرتی ہے۔ انہوں نے اپنی قوم کو سمجھانے کی پوری کوشش کی، لیکن جب ایک قوم خود کو تباہی کے راستے پر لے آئے تو پھر اللہ کا عذاب ان کا انجام ہوتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ہر مشکل اور آزمائش میں اللہ کا حکم سب سے پہلے اور سب سے اہم ہوتا ہے۔ اگر ہم اپنی دنیاوی لالچ کے لیے اللہ کے حکم کو توڑیں گے تو اس کا انجام صرف تباہی ہوگا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کی قوم کی یہ کہانی قرآن کے سب سے عظیم سبق میں سے ایک ہے۔ آخر میں ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے حکم کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں، ہر گناہ سے بچیں اور اپنے معاملات میں اللہ کی رضا کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ کہانی صرف ایک داستان نہیں بلکہ انسانیت کے لیے ایک عظیم سبق ہے جو ہمیشہ یاد رکھا جانا چاہیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی کہانی ہمیں اللہ کے حکم کی اہمیت سمجھاتی ہے۔ دعا ہے ہم سب اللہ کی رضا کے مطابق جی سکیں۔